السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی، دیش کے باہر جو چل رہے ہیں وہی خبر سناؤں گا، جو کہ بہت اہم خبر بھی ہے. میرے لیے تو بہت ضروری ہے اور بہت بڑی خبر ہے ماشاءاللہ. اور اللہ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، لیکن خاص کر پروردگار کا اس چیز کے لیے ادا کروں گا کیونکہ مسئلہ سیریا سے، ایران سے، یمن سے اور فلسطین سے جڑے ہوا زیادہ تر ہے. ان چار جگہوں سے، کیونکہ وہاں کے انٹرنیشنل کورٹ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا جو زیادتی چاہے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو جو کرے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے. ان کا یہ کہنا ہی بہت بڑی بات ہے. بھائی انہوں اب پہلی مرتبہ ماننا چالو کرے، ان کو اپنے غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا اور ان کو اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا. کیونکہ چاہے اقوام متحدہ ہو، UNCC جس کو کہتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل کورٹ ہو، یہ سارے انہی کے چٹے بٹے، انہی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں. ان کو جو اسکرپٹ دی جاتی ہے وہ اسکرپٹ پہ عمل کرتے ہیں جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ اس کٹہرے میں ٹھہرا کرنا ان کو یہ بڑی وہ ہوئی، اور جس میں سے جے بائیڈن کا نام آیا کیونکہ اس کے رہتے ہوئے یہ بہت ناجائز حرکتیں ہوئے. خاص کر جو فلسطین کے اوپر اتیاچار ہوا وہ چاہتا اگرچہ تو اسرائیل کو کھڑی کھوٹی سنا کر اور اپنے طریقے سے روند بھی سکتا تھا، روک بھی سکتا تھا، روک بھی سکتا تھا. لیکن اس نے آنکھ بند کر کے تماشا دیکھا، کان بند کر کے ایسی جو بہرے للے اندھے لچے جیسا جو عمل اختیار کرتے ہیں اس میں اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی. کہنے کو تو بات حقیقت ہے، ہائے بری لگتی بھی کھب بول کے لگتی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. معلوم یہ چندی چور سالے ہے، سمجھے. ان کی اوقات ان کو جب تک نہیں دکھائی جاتی انہوں سدھرنے والے نہیں ہیں. ان کو دیکھتے رہنا پڑتا، ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کرتے رہنا پڑتا، سمجھے نا. ان کے پردے فاش کرتے رہنا پڑتا. کہیں جا کر جو ہے سو تھوڑا یہ لوگوں کو کان میں سے تھوڑا گرتا معلوم، کیونکہ گندگی سے اتنے بھرے ہوئے کانا ان کو سنائی بھی نہیں دیتا. انہوں بہرے معلوم آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو آج جان لو، آپ لوگ بہرے بھی ہے، للے بھی ہے، گونگے بھی ہے. مگر جب ان کو جو ضرورت پڑتی ہے نا، جب جو ہے سو ان کا بہرا پن بھی ختم ہو جاتا، گونگا پن بھی ختم ہو جاتا، جب بول بھی سکتے سن بھی سکتے. ان کی جن پت کا انڈا 2 بار مارو. کتنے بار؟ 2 بار. سننے کو تو کڑوی ہے بات، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، انٹرنیشنل کورٹ نے جس طریقے سے جو فیصلے کیے، جو سوالات کیے امریکہ سے اور اسرائیل سے، بڑے پاکیزہ سوالات تھے ہمارے انداز میں. کیونکہ انہوں نے سوال کیا، اسرائیل کو تو کھلے طور پہ کہہ دیا عالمی عدالت نے، کیوں نہ تم کو ٹیررسٹ ملک گھوشت کیا جائے، کیوں نہ تم کو آتنکی ڈکلیئر کیا جائے. یہ کیا بات ہو گئی صاحب. انہوں بہرے ہو گئے ہوئے، پہلے پریشانی میں ان کو کھانا ٹائم پہ نہیں دے رہا یمن، جاتے ہی سامنے سے لوٹ لے رہا، نہ تو ڈبا دے رہا. دو میں سے ایک کام، یا مچھیاں کھا لینا یا مگر مچھا کھا لینا یا انہوں خود لوٹ لیتے. لیکن ان کے ہاتھ کو ایک دانہ نہیں آ رہا معلوم ہے. آٹا نہیں مل رہا وہاں پہ، آٹے کا شارٹیج ہوگا. اب اگرچہ ہندوستانی روپیز کے حساب سے بولوں تو 820 روپے کلو آٹا ہے.
اسرائیل میں. اس سے بڑی لعنت خدا کی اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی عبرت خدا کی اور کیا ہو سکتی؟ یہ سوال کیا گیا اور امریکہ سے بھی جے بائیڈن سے سوال کیا گیا تم نے آنکھیں کیوں بند رکھی تھی؟ تمہارے کان کیوں بند تھے؟ سنائی کیوں نہیں دیا تم کو؟ دکھائی کیوں نہیں دیا تم کو؟ اتنے معصوم جانے گئے. اب ان کو اسی لیے یہ بھی کہا اس نے اب جب لاس اینجلس جب جل رہا ہے 1000 گھریں جو ہے جو جل کے راکھ ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے, اور جتنی بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بجھا نہیں سک رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی آگ. اب انہوں اتنا پریشان ہے جس کا دور دور تک جو ہے سو کوئی ثانی نہیں ہے. یہ دیکھو جس طریقے سے غزہ کے اوپر کرے تھے, اور سب سے زیادہ امریکہ کے اندر خوش ہونے والا شہر لاس اینجلس طاقت ہے بھائی, سمجھے. وہاں پہ بہت خوشیاں منائے تھے کرتے, پٹاخے پھوڑے تھے کرتے, سمجھے, بہت ڈرنک پیے تھے کرتے. جب بالکل غزہ کو جب راکھ ٹائپ میں بتایا گیا تھا, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی چنگاری سے یہ آگ کر دی ہوئی ہے, معمولی سی ایک چھوٹی سی چنگاری. تو اسی لیے بولتے رہے کم بختو, ارے دیمکی کیڑو, ہم سے الجھو مت, ہم سے الجھو گے نا راکھ بن جاؤ گے, کہیں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا. آج جو حال تمہارا ہے نا, تم غزہ کے لیے خوش ہوئے تھے, پٹاخے پھوڑے تھے, آج کیا پھوڑتے؟ لیکن یہی غزہ کے لوگ ہیں, یہ فلسطین کے لوگ ہیں, افسوس ظاہر کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں تمہارے حق میں, تم میں رحمتوں کی بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرمائے بول کے. یہ تم میں اور ان میں یہ فرق ہے. تو اس لیے رے پاپیو, یہ تو ایک تنکا تھا, ایک چنگاری تھی, تو تم تباہ و برباد ہو گئے. جب ڈلہ گریں گا تو کیا ہوں گا؟ جب ڈلہ گریں گا تو کوئی مشنری تمہاری کام آنے والی نہیں ہے, کون سی بھی مشنری کام نہیں آتی. اس لیے تکبر اور غرور کرنا بند کرو. تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے, تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے, پانی کے بڑبڑے کی تو بھی زیادہ ہے. کھانسی ہو رہی میرے عزیز دوست میرے بھائیوں, کیونکہ موسم معلوم ہے نا کیسا, اور ادھر ادھر پھرنا پھرانا بہت رہتا ہمارا. ادھر کا پی لیے پانی, ادھر کا پی لیے, انہوں دعوت دی دیے, یہ بہت چلتا نا بھائی. اور کسی کو منع بھی نہیں کر سکتی, تمہارے بھائی کی پرانی عادت ہے. کیونکہ مسجد ٹوٹی تو بن جاتی, مندر ٹوٹی تو بن جاتی, ٹیپل یعنی ہر وہ چیز. لیکن دل ایک ایسی چیز ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں, چاہے کسی کا بھی ہو, دل ٹوٹا اگر سے تو اس کو نہیں بنا سکتے, نہیں بنتا ہو. تو اسی لیے دل کسی کا مت توڑو, دل کسی کا مت توڑو. نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, ایک دوسرے کی مدد کر لیا کرو, اور سارے مل جل کے رہو. السلام علیکم.